امام حسین نے ایک سوال کیا جناب قاسم سے، اور میں نے آپ کو ان کا ایج گروپ بتا دیا۔ آپ گفتگو دیکھیے کیا بات ہے۔ کہا بیٹا، الفاظ میرے ہیں، خلاصہ کلام، بیٹا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ جواب، سوال، موت کو کیسا پاتے ہو؟ جواب، حسن کا بیٹا ہے، کہا موت کو میں شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ اچھا، اب بات ذرا آگے بڑھی، شب عاشور کا مکالمہ، تو صرف ایک سوال کیا، یہ نہیں سا سوال کہ کیا بچ جانے کا کوئی امکان ہے، کیا یہ ہوگا، کیا ایسے ہو سکتا ہے، کیا ایسا نہیں، صرف ایک سوال اپنے اسی انداز میں۔ ہم حق پر ہیں آقا، ہم حق پر ہیں؟ کہا بیٹا اس میں کوئی شک ہی نہیں، ظاہر ہے مطلب وہ خود بھی جانتے تھے، کنوینس ہے، لیکن ایک سوال، ہم اس میں کیا شک ہے کہ ہم سب حق پر ہیں؟ کہا بس آقا اگر ہم سب حق پر ہیں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پھر اس میں مسئلہ کیا ہے، پھر اس میں ایشو کیا ہے، پھر اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے کل یا ہم موت پر آ پڑے، مسئلہ کیا ہے؟ پھر تو بات ہی نہیں ہے۔ بلکہ اشتیاق ہوا، ابھی وہی رات کا ڈائلاگ جاری ہے، آقا کل شہیدوں میں میرا نام ہے نا؟ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ کیا جواب دے؟ بھائی کا بیٹا ہے، کیا جواب دیں؟ امام عالی مقام نے عجیب، یعنی ایک دل ہلا دینے والا جواب دیا۔ کہا بیٹا قاسم، یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام ہے یا نہیں ہے۔ کیا جواب دیا؟ آقا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ بیٹا کل کے شہیدوں میں تو 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اگلا سوال، جب یہ کہا امام علی مقام نے، جب چچا نے یہ کہا اپنے بھتیجے سے کہ بیٹا کل کے شہداء میں تو 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی نام ہے، تو اگلا سوال کیا کہ چچا جان اس کا مطلب کیا یہ جو فوج عشقیہ ہے یہ خیموں میں آ جائے گی کیا؟ یعنی یہ تو امیجنیشن میں نہیں آیا کہ کچھ ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو لے کے امام علی مقام جائیں گے اور بدبخت ان کو وہاں پہ مار دیں گے، تو یہ کیا یہ خیموں میں آ جائیں گے؟ بہرحال اس طرح کی گفتگو ہوئی۔ شب عاشور، روز عاشور ہے، جناب قاسم نے جنگ کی اجازت مانگی، اور کس عالم میں اجازت دی ہوگی؟ امام علی مقام نے، بھائی کا بیٹا ہے، کم سن ہے، امام علی مقام نے خود تیار کر کے، بہت ایک گفتگو کے بعد خود تیار کر کے بھیجا۔ جب جنگ میں بھیج رہے تھے تو چچا بھتیجے گلے لگ کے بہت روئے چچا بھتیجے گلے لگ کے۔ اب جناب قاسم ابن حسن میدان میں آ رہے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ ایسا، میں نے پڑھا کہ مورخ بھی اس طرف کے یزیدی فوج کے مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگا جب حسن کا بیٹا آ رہا تھا اور جب اسے حسین روانہ کر رہا تھا تو ایسا لگا جیسے حسین کی طرف سے ایک 14ویں کا چاند نمودار ہو رہا ہے۔ میدان میں آ رہے ہیں جناب قاسم ابن حسن، ایک ظالم کے حکم پر آپ پر لشکر نے عجب کام کیا، ادھر سے ایک ظالم نے حکم دیا اور اس ظالم کے حکم پر عمل پیرا ہو کر لشکر نے چاروں طرف سے جناب قاسم پر پتھر برسانا شروع کر دیا۔ جناب قاسم کربلا کے ان شہداء میں سے ہیں، ان چند شہداء میں سے کہ جن پر پتھر برسائے گئے، یہ کام امام علی مقام کے ساتھ بھی ہوا۔ جناب قاسم کربلا کے ان چند شہداء میں سے جن کی لاش پامال ہوئی، یہ کام امام علی مقام کے ساتھ بھی ہوا۔ کمال جنگی، لیکن ایک فرق ہے، امام علی مقام کا لاشا کب پامال ہوا، جناب قاسم کا لاشا کب پامال ہوا؟ امام علی مقام کا لاشا پامال کیا گیا ان کی شہادت کے بعد، جناب قاسم ہوئے جن کا لاشا پامال ہوا وقت شہادت سے کچھ پہلے، اور کیا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اب جناب قاسم میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہیں، کمال جنگ کر رہے ہیں، الامان الحفیظ، یہاں تک کہ یزیدی فوج کے ابن سعد نے ایک شخص کو مخاطب کیا، اس شخص کا نام ہے ارزق شامی کہتے ہیں اسے، یہ بڑا پہلوان، بڑا بہادر، بڑا مشہور جنگجو ہے۔ جب دیکھا یزیدی فوج نے کہ یہ حسن کا بیٹا، یہ حسین کا بھتیجا، یہ قاسم عمر کے اس حصے میں لیکن عجب غضب ڈھا رہا ہے، تو ابن سعد نے ارزق شامی کو کہا کہ یہ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا کر رہا ہے، جاؤ اسے قتل کر دو۔ ارزق شامی نے، اس بدبخت نے اس بات کو اپنی انسلٹ جانا کہ مطلب اگر میں اپنے الفاظ انداز میں کہوں کہ میں اس بچے کے مقابل میں ہوں گا، ارزق شامی ہوں میں اس بچے سے لڑوں گا۔
اس نے اس سے اپنی توہین سمجھی، اس کے 4 بیٹے اس کے ساتھ تھے، اس نے پہلے بیٹے کو بلایا جاؤ اور اسے قتل کر دو. اب ارزق شامی کا بیٹا ہے اور ادھر حسن کا بیٹا ہے، جنگ ہوئی. جناب قاسم نے ارزق شامی کے بیٹے کو ٹیک کر دیا، قتل ہو گیا. وہ ارزق شامی یہ منظر دیکھ رہا ہے، یہ عجب منظر ہے. یہاں تک کہ اب ارزق شامی نے اپنے دوسرے بیٹے کو کہا جاؤ اور اسے قتل کر دو. جناب قاسم ابن حسن نے ارزق شامی کے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. تیسرا بیٹا بھیجا، اسے قتل کر دیا. چوتھا بیٹا آیا، ارزق شامی کے 4 بیٹے جناب امام حسن کے بیٹے کے ہاتھوں تہتے ہو گئے. قاسم ابن حسن کی یہ جنگ ہے. یہاں تک کہ اب یہ بدبخت خود آیا، اب ارزق شامی آیا. امام عالی مقام منظر دیکھ رہے ہیں. اب جب یہ دیکھا کہ ارزق شامی آیا نا، تو اب امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اب امام حسین نے بیویوں سے کہا دیکھو دعا کرنا، اب جو جنگجو مقابلہ ہے نا، یہ بڑا جنگجو ہے، اب یہ بڑا جنگجو ہے. یہاں تک کہ جنگ کا آغاز ہوا. اب ارزق شامی اور جناب قاسم مد مقابل ہیں. جناب قاسم نے ارزق شامی کو بھی قتل کر ڈالا.